السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں اسامہ طاہر، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم کچھ فن لرننگ کی طرف آ گئے ہیں۔ اب ہم کچھ تھیریز وغیرہ اور یہ سب چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب کچھ دن ہم فن لرننگ کریں گے۔ جیسا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل انگلش میں بگنرز ہوتے ہیں، بالکل ابھی سٹارٹ پہ ہوتے ہیں، تو کچھ فریزز ایسی ہیں، کچھ سینٹنسز ایسے ہیں جنہیں وہ بول سکتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں اور اپنی انگلش لرننگ کو انہینس کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی کچھ فریزز ہم آج پڑھیں گے جو کہ 4 ہیں، جنہیں آپ مختلف سچویشنز میں استعمال کرتے ہیں اور آپ نیٹیو ساؤنڈ کر سکتے ہیں، یعنی آپ ایک ایسے فرد خود کو ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ انگلش کو بہت اچھے سے جانتے ہیں یا آپ کی نو ہاؤ انگلش کے بارے میں ہے۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم اس کو اسٹڈی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی فریز یا آپ سینٹنس کہہ دیں یہ فریز ہی ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ۔ فریز جو ہوتی ہے وہ سینٹنس سے ایک چھوٹا لیول ہوتا ہے، وہ انکمپلیٹ سینس دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ سینٹنس تو پوری ایک کمپلیٹنس کے معنی میں آ جاتا ہے۔ پہلی فریز ہے آئی ریئلی اپریشیٹ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ گریٹفل ہوتے ہیں کسی کے لیے یا شکریہ ادا کرنا ہو تو آپ یہ فریز استعمال کر سکتے ہیں، آئی ریئلی اپریشیٹ۔ جیسا کہ آئی ریئلی اپریشیٹ یور ہیلپ، آئی ریئلی اپریشیٹ یو انوائٹڈ می لاسٹ نائٹ، آئی ریئلی اپریشیٹ یو گیو می برتھ ڈے گفٹ، آئی ریئلی اپریشیٹ یو ور بینگ نائس ٹو می۔ آپ تھینک یو کی جگہ اس کو یوز کر کے آپ ایک ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ انگلش کے بارے میں ایک اچھی نالج رکھتے ہیں۔ جیسے ایگزامپلز ہیں، آئی ریئلی اپریشیٹ یو ہیو سین ایوری سائڈ آف می، یو کین ٹالریٹ می، یو نو ہاؤ ٹو کام می ڈاؤن، چیئر می اپ، کیپ می اسمائلنگ، بیٹر یٹ یو ڈیڈنٹ واک آؤٹ آن می وین آئی نو ادر پیپل وڈ ہیو۔ سو انسٹیڈ آف سیئنگ کہ میں شکر گزار ہوں تم میری زندگی میں رہے، تم نے میرا ساتھ دیا، یہ ایسا لگتا ہے کسی معشوق نے اپنے معشوقہ کو میسج بھیجا ہے، تو اس طرح مطلب آپ ڈفرینٹ سچویشنز میں سے یوز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تھینک یو سو مچ اور آئی ریئلی اپریشیٹ کو اکٹھا بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ تھینکس سو مچ، آئی ریئلی اپریشیٹ یور ویل وشیز اینڈ کائنڈ ورڈس، یعنی کہ آپ اس کو اکٹھا بھی یوز کر سکتے ہیں، تھینک یو سو مچ، آئی ریئلی اپریشیٹ یور کائنڈنس۔ تو آئی ریئلی اپریشیٹ کا مطلب ہے کہ میں اس چیز کے بارے میں شکر گزار ہوں، میں اس چیز کی شاباشی دیتا ہوں، میں اس چیز کو اچھا سمجھتا ہوں، میں اس چیز پہ بہت مشکور ہوں۔ ایکسکیوز می ایک بہت جو ہے نارمل انگلش میں یوز ہونے والا فریز ہے، جسے بہت سے بچے کنفیوز بھی کر لیتے ہیں سوری کے ساتھ، کہ اس کا مطلب شاید سوری ہے۔ ٹو سم ایکسٹینٹ اس کا مطلب سوری ہے بھی، لیکن اس کا فنکشنل جو یوز ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ یہ 2 سچویشنز میں یوز ہو سکتا ہے۔ جب کوئی راستہ روک کے کھڑا ہو نا انٹرنس پہ کہیں پہ بھی، تو آپ ایکسکیوز می بول کے اس سے راستہ لیتے ہیں، ریسٹورنٹس میں، پبلک پلیسز میں، کسی بھی جگہ پہ۔ ایک تو یہ اس کا فنکشنل یوز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بلانا ہے، کسی کی آپ توجہ چاہتے ہیں، تو فارمل انوائرمنٹ میں آپ یہ نہیں کہتے اوئے میری بات سن یا بات سنو، اس طرح نہیں آپ بات کر سکتے۔ یہ سے ایکسکیوز می، ٹھیک ہے، یعنی کہ بات سنیے گا، اس سینیریو میں آپ ایکسکیوز می کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوفسٹیکیٹڈ انوائرمنٹ میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں، یعنی کہ فارمل مینر میں۔ ایگزامپلس کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ ایکسکیوز می سر یو ڈراپڈ یور والیٹ، یعنی کہ پہلے توجہ لی اور پھر سر کو بتایا گیا آپ کا والیٹ گر گیا۔ ایکسکیوز می ڈو یو نو وٹ ٹائم از اٹ، ایکسکیوز می ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ دا ریزلٹ آف میٹرک۔ اس طرح سے آپ کسی کی اٹینشن لینے کے لیے یا راستہ اگر کسی نے بلاک کیا ہوا تو سمپلی آپ نے یہ کہنا ہے ایکسکیوز می۔ آگے آپ نے یہ نہیں بولنا کین آئی گیٹ دا وے، نہیں، ایکسکیوز وہ اگر انگلش سمجھتا ہوگا وہ فوری رسپونڈ کرے گا اور آپ کو راستہ دے دے گا۔ نیکسٹ ایک ایگزامپل ہے، ایکسکیوز می کین یو ہیلپ می فائنڈ مائی موم، اور ایڈلٹ آگے سے کیا کہہ رہا ہے، آئی ایم ڈرنک۔ سو بچے نے بہت اچھی طرح سے ایکسکیوز می کا یوز کیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہاؤ ڈز دیٹ ساؤنڈ۔ یہ ایک ایسی فریز ہے جو آپ بہت زیادہ اپنی نارمل ڈیلی لائف میں یوز کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اپینین کسی کو دیں اور اس سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اس اپینین کے بارے میں، اس پلان کے بارے میں کیا سوچتا ہے، تو آپ کہیں گے ہاؤ ڈز دیٹ ساؤنڈ۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کل پارٹی پہ چلیں، یار ہاؤ ڈز دیٹ ساؤنڈ، یار کل مووی دیکھنے چلتے ہیں، ہاؤ ڈز دیٹ ساؤنڈ، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز، یار میں کل میں سوچ رہا ہوں کہ اسلام آباد گھوم پھر گئے، ہاؤ ڈز دیٹ ساؤنڈ۔ یعنی کہ آپ اس کو اس طرح سے بہت زیادہ دوسرے کی فیلنگز اور اوپینین، اپنا پلان دے دیں گے، سجیشن دے دیں گے، اور اس کے بعد ہاؤ ڈز دیٹ ساؤنڈ لگا دیں گے، جس سے مراد یہ ہوگی کہ تم اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہو، تمہارا اس بارے میں کیا نظریہ، ٹھیک ہے؟ ایگزامپلس کیا ہیں؟ فار ایگزامپل وی کوڈ ہیو ڈنر ایٹ 6، ہم 6 بجے کھانا کھا سکتے ہیں، پھر فلم دیکھنے جا سکتے ہیں، ہاؤ ڈز دیٹ ساؤنڈ، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، جانا چاہیے یا نہیں؟ لیٹس ہائر اے بینڈ ٹو پلے میوزک، ایک بینڈ جو ہے وہ بلاتے ہیں میوزک بجانے کے لیے، اور برینڈ جو ہے ہمارا دوست جو ہے وہ فوٹوگرافی کر لے گا۔
فوٹوگراف جو ہے ایونٹ کو کر لے گا. ہاؤ ڈز دیٹ ساؤنڈ؟ تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تم اس بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تمہارے اپینین اور فیلنگس کیا ہیں؟ اوہ نیور مائنڈ، یہ ایک بہت زیادہ یوز ہونے والا نیٹو اسپیکر جس کو یوز کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ سچویشنز میں یوز ہوتا ہے. بیسک اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ایک چیز بار بار سمجھا رہے ہیں اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں میں لنگوسٹکس پڑھ رہا ہوں، اس کو سمجھ نہیں، وہ کہتے ہیں لنگوسٹکس کیا؟ آپ کہتے ہیں یار سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج. وہ کہتا ہے وہ کیا؟ آپ کہتے ہیں آپ اریٹیٹ ہو گئے ہیں. لیکن آپ اریٹیٹ ہونے کے باوجود آپ جو ہے نا، آپ یہ کہہ لیں کہ نائس پریٹینڈ کرا رہے ہیں. آپ کریں او نیور مائنڈ، تم بتاؤ یار تم کیا کر رہے ہو یار، چل چھڑ. اس معنی میں آپ اسے استعمال کرتے ہیں چلو چھوڑو یار اور بتاؤ. یا آپ اس معنی میں بھی یوز کرتے ہیں کہ چل چھاڑ یار یہ کڑی کو بڑی گل ہے، یہ کون سا کو بڑی بات ہے. یعنی کسی چیز کو آپ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے تو آپ کہتے ہیں او نیور مائنڈ. جیسے یار ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ یو، تمہارے بارے میں غلط ملت باتیں کرتا، او نیور مائنڈ اور سنا. یعنی کہ اٹ ڈزنٹ میٹر، چل بھول جا اسے. ٹھیک ہے، اس معنی میں. یعنی کہ اگر آپ اس کو پازیٹیولی یوز کریں، اگر آپ اس کو لائٹر ٹون میں لے کے آواز نیچے کو لاتے ہوئے یوز کریں فالنگ انٹونیشن میں، تو اس کا معنی ہے کہ آپ اپسیٹ ہیں. جیسے میں کہوں او نیور مائنڈ، تو وہ معنی ٹوٹلی شفٹ کر جائے گا. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں او نیور مائنڈ، تو اس کا معنی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایگزامپل سے ہم زیادہ اچھے سے سمجھ لیں گے. آر یو گوئنگ ٹو دا گروسری اسٹور ٹوڈے؟ اے پوچھتا ہے بی سے، بی کہتا ہے نو آئی ایم ناٹ، بٹ وائی؟ ڈو یو نیڈ سم تھنگ؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی؟ اے کہتا ہے او نیور مائنڈ اٹس اوکے آئی گو ٹمارو. یعنی کوئی فارگیٹ اٹ، بھول جاؤ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کل چلے جائیں گے. یعنی کہ کوئی ایسی ارجنٹ نیڈ نہیں ہے. اب نیور مائنڈ کیا ایک فریز ہے جو کس جگہ پہ یوز ہو سکتی ہے؟ یو ور ٹو اسٹوپڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا فرسٹ ٹائم سو آئی گیو اپ ٹرائنگ ٹو ایکسپلین اٹ. آپ کے دل میں یہ ہے کہ تم بڑے ہی جاہل ہو، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی اور میں اب اسے ایکسپلین نہیں کروں گا. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نیور مائنڈ، چل چھڑ پرے، چلو چھوڑو. تو یہ کچھ آج کی فریزز تھیں. اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، کمنٹ دیں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. تھینک یو، اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ.